صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ایک نصیحت آموز واقعہ بطور حکایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یوں تو دیکھا جائے تو اسے بہت سارے مدنی پھول ہم نکال سکتے ہیں اپنی نصیحت کے لیے، لیکن ہم کسی ایک خاص نصیحت کی طرف اپنے ناظرین کو لے کر چلتے ہیں، پھر اس نصیحت سے کچھ اپنے لیے مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی پیاری حکایت آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر اس سے انشاءاللہ عز و جل نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ حکایت بیان کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے راستے میں ایک بار اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں بھولے ہوئے راستے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے میں پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی کسی کی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں، اس جنگل میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء رحمہم اللہ السلام میں سے کسی بھی ولی کی زیارت کرا دے۔ تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خواص کی زیارت کرائی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں اللہ کے ولی یعنی آپ کا منتظر ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے میرے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی گزار رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوا ہوں اور اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں،
مگر میں آج ان کی مہک سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے، اور میرے ساتھ وہ درندے بھی رونے لگے ہیں۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران و متفکر تھا، کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا، اور میرا دل بھی اس نوجوان کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھا ہوں۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ غیور ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ نوجوان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یعنی یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے کہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ سارا بیابان ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، جس کے غلبے کی وجہ سے میں وہاں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا، اسی جگہ پر تھا، لیکن اس نوجوان کا وہاں کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پھر پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں، ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا، اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں، ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی، جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی، اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان تمام عورتوں میں اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان سے مشابہ نہ پایا، یعنی اس نوجوان سے ملتی جلتی کسی اور کو نہ پایا جتنی وہ لمبے بالوں والی عورت تھی۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بھائی کے متعلق کچھ بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ اس کے ساتھ وہاں معاملہ ہوا، جو میں نے دیکھا تھا، سب کچھ بتا دیا۔ اور جب میں اس کے بھائی کی اس بات کہ آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی بھی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہ عورت بھی انتقال کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات بھر کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز و شاداب باغ میں دیکھا، اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب موجود تھا۔ خواب میں اس لڑکی کو بھی دیکھا اور اس نوجوان کو بھی۔ وہ دونوں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 61، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، حکایت مکمل ہوئی۔ اب چلتے ہیں نصیحت کی طرف کہ اس حکایت سے
ہم کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ جسے اختتام میں نے پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور بچا کر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لہٰذا اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس میرے ہاتھ میں تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے، حتیٰ کہ قبر کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے اس کی قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 61 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کی تلاوت فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ حقیقی کامیابی ملے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ قرآن میں کئی مقامات پر حقیقی کامیابی بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے ہمارے اپنے اپنے نزدیک کامیابی کا ایک معیار بنا رکھا ہے۔ جسے دولت سے محبت ہے، اس کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو بڑا دولت مند ہے۔ جو بزنس مین ہے، اس کے لیے کامیاب کون ہے؟ جو بڑا بزنس مین ہے، جس کام میں، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے وہ کامیاب ہو جائے، وہ کاروبار سکسیس ہو جائے۔ تو کاروبار کرنے والوں کے لیے ایسے بزنس مین جو گھاٹے کا کاروبار نہیں کرتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ طالب علم کے لیے کامیاب کون ہے؟ جس کی ذہانت بہت ہے، تھوڑا پڑھتا ہے یاد ہو جاتا ہے، قوت حافظہ جس کا مضبوط ہے۔ طلباء کے لیے وہ طالب علم کامیاب کہلاتا ہے۔ کسی کے نزدیک اونچے اسٹیٹس رکھنے والا کہ بڑے بڑے لوگوں میں اس کی چلتی ہیں، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو کامیاب فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، ان کا بیان قرآن میں بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں جن سے کامیاب انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہے جسے اللہ نے کامیاب فرمایا، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب فرمایا۔ پھر اس حکایت سے آپ نے یہ سنا کہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا عمل کریں کہ ایسی کامیابی جس کے متعلق قرآن بیان فرما رہا ہے، وہ کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ آئیے آج کے اپنے اس سلسلے میں آپ کو وہ اعمال عرض کرتا ہوں جو حقیقی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر سکتی ہیں۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی نظر میں عمل یہ ہے کہ ایمان اور اچھے کردار رکھنے والے جو ایماندار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور ان کا کردار بھی اچھا ہے، وہ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں اور اچھے کردار والے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اچھا کردار کس کا ہے، یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس کا کردار اچھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر گالیاں دینے والا، اس کے کردار کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر مار دھاڑ پر اتر آنے والا، آستینے چڑھا لینے والا، اسے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ جو بد اخلاق ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے، تیری میری پر اتر آتا ہے، ایسے انسان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ ہاں، جو بات کرنے میں نرم گفتگو کرتا ہے، کوئی بھی مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو صبر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے کردار کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ جن کے کردار اچھے ہیں، جن کے کردار لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 52 میں اللہ پاک کامیابی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا عمل کرنے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ کامیابی پائیں گے، جو پرہیزگاری اختیار کریں وہ لوگ کامیابی پائیں گے۔ پھر ایک اور مقام پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ جو سچ بولتے ہیں ان سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ کام کیسے آئے گا اور ان کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں روا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ کام یہ آئے گا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ ہے بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ سچ بولے دنیا میں، اور ان کا سچ ان کو قیامت کے دن کام آئے گا، اور اس کے کام آنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ ایسے باغ میں رہے گا جس کے نیچے نہریں روا ہیں، یعنی ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں، جو حقیقی کامیابی ہے، تو سچ بولنا ہوگا، سچا بننا ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پر پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہر آیت میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 10 آیات کے متعلق روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 10 آیات کی وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہمیں آواز سنائی دیتی۔ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہیں۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، یہ بھن بھناہٹ کی آواز ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہے، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 10 باتیں جو سورۃ المؤمنون کی شروع سے لے کر یعنی پہلی آیت سے 10 آیات ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان آیات میں مذکور باتوں کو اپنائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون کی 10 آیات پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اے ام المؤمنین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی آپ کے اچھے اخلاق قرآن ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو؟ تو کسی نے کہا ہاں، کہا پڑھو۔ چنانچہ ایک شخص نے شروع کی، قد افلح المؤمنون سے 10 آیات اس نے پڑھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں کیا بیان ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ایک ہے کہ مراد کو پہنچے کون؟ کامیابی کسے ملے گی؟ جو ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہ تیسری بات ہے، ایمان والے، پھر دوسری بات جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، پھر تیسری بات کہ جو بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، پھر چوتھی بات اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، یعنی جن سے ازدواجی زندگی کے معاملات یا شریعت جن سے یہ کام کی اجازت دیتی ہیں، ان کے علاوہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ ہوئی 5ویں بات۔ پھر ارشاد ہوا، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ ان کے پاس امانت ہو تو امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ کرے تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آیات میں پھر ارشاد ہوا، اولئک ھم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے یہ وارث ہیں اور یہی کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے، کامیاب وہ نہیں جس نے دنیا میں بڑا مال و متاع جمع کیا، اسٹیٹس بنایا، بہت کچھ کر گیا دنیا کے لیے۔ کامیاب وہ نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں جن کا کچھ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ چونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کئی مقامات پر کامیاب انسان کے اوصاف بیان ہوئے کہ کون کامیاب ہے، اور وہ کامیاب کیوں ہیں، اس کی وجہ بھی، اس کا کام بھی، اس کا عمل بھی قرآن نے بیان کیا، روایات بھی ایسی ملتی ہیں۔ لہٰذا ابھی جن باتوں کا بیان ہوا، ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہم حقیقی کامیابی حاصل کرنے میں ناظرین اکرام کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، اس کامیابی کے لیے عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر نئے سلسلے میں کسی نئی حکایت کے ساتھ نئے نصیحت کے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل